بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والے قاتل کے وکیل میاں داؤد نے تمام حدیں پار کر دی۔ بشرا بی بی کو کال گرل کہہ دیا۔ ایکس ٹویٹر پر ان کی ٹویٹس نے سب کے سر شرم سے جھکا دیے۔ نون لیگ اور مقتدرہ کے پالتو وکیل نے بے غیرتی، بے حیائی اور بے شرمی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ عمران خان کی بیوی کو فحاشا اور عمران خان کے بیٹوں کو حرام کی اولاد کہہ دیا۔ ان کی آپ یہ ٹویٹس دیکھ لیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بیٹی تو چلو حرام کے عمل سے پیدا ہوئی، لیکن دونوں بیٹے تو نمائشی ہلالی عمل سے پیدا ہوئے تھے نا۔ ان دونوں بیٹوں کو تو جیل میں قید مجرم باپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہیے تھا۔ کیا صہیونی یعنی یہودی اتنے بحث ہوتے ہیں؟ یہ میاں داؤد صاحب وکیل ہیں، نون لیگ کے خاص ہیں، مقتدرہ کے خاص ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے مبینہ طور کے اوپر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی یہ شخص قریب ہیں۔ آپ ان کی گفتگو کا لیول دیکھ لیں، آپ ان کی گفتگو سے ملاحظہ کریں کہ یہ کتنے گھٹیا انسان ہیں، یہ کتنے بغیرت انسان ہیں، کہ یہ عمران خان صاحب کی جو اولاد ہے ان کے حوالے سے کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اولاد ایک طرح سے حرام کی پیداوار ہے۔ اور اتنی سنگین جو ہے ان کی ٹویٹس کے اوپر کوئی ادارہ نہیں جاگا، نہ ایف آئی اے جاگا، نہ پولیس جاگی، نہ کوئی اور ادارہ جاگا، نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو پوری آشیرواد حاصل ہے۔ اب آپ کو اس کی جو دوسری ٹویٹ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دیکھا پھر بوڑھی کال گرل کا علاج، صرف 2-4 دن کی خوراک سے ہی کال گرل کی نہ صرف فرنٹ اور بیک پیج سے صحت ٹھیک ہے، بلکہ اس کے تمام بیٹے اور بیٹیاں بھی سکون میں ہیں۔ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہو رہا۔ پس ثابت ہوا کہ بوڑھی کال گرل کو وہ خوراک دی جائے جسے لے لے کر وہ بوڑھی ہوئی ہے بیچاری۔ اس سے بڑی بے شرمی، غلاظت، بےغیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میاں داؤد جو ایک وکیل ہیں اور اسی وکیل کے شکایت کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ عدالت لگا کر جناب وہ جسٹس مظاہر علی نقوی کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کو اس گھٹیا شخص کی شکایت کے اوپر ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر انہی کی شکایت کے اوپر ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی اصل اوقات ہے، یہ ان کی اصل حیثیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس ٹویٹس کے اوپر، ان کے اس گندے عمل کے اوپر ان کو جو ہے قانون کی گرفت میں لایا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے سابق خاتون اول کے اوپر اس طرح کے گھٹیا الزامات کیوں لگائیں، آپ ان کے حوالے سے اس طرح کی گری ہوئی غلاظت سے بھرپور گفتگو کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے کون ہے؟ آخر وہ کون ہے جو یہ میاں داؤد سے سب کچھ کروا رہا ہے؟ اور میاں داؤد بغیر کسی ڈر خوف کے کبھی بشرا بی بی پر حملے کرتے ہیں، کبھی ان کی جو ہے اولاد کے اوپر حملے کرتے ہیں، کبھی عمران خان کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تمام ادارے خاموش ہیں، تمام ادارے کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ان ٹویٹس کے بعد، کیا ان جو ہے ان کے الفاظات کے بعد کیا ایف آئی اے کو جاگ نہیں جانا چاہیے؟ اور اس کے بعد سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ان کی ان گری ہوئی ٹویٹس پر خاموش ہے۔ ابھی تک انہوں نے اس کی ٹویٹس کے حوالے سے کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی ہے۔
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی ٹویٹس کے اوپر ان کو قانونی نوٹس بھجوایا جاتا، ان کے خلاف جو ہے کیس داخل کرایا جاتا، ان کے خلاف پیکا قانون جو ہے قانون کے تحت باقاعدہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی، مگر تحریک انصاف بھی خاموش ہے، ادارے بھی خاموش ہیں۔ پتہ نہیں میاں داؤد ایسی کیا ان کے پاس گدڑ سنگھی ہے، آخر ان کے پیچھے ایسی کون سی طاقت کھڑی ہوئی ہے کہ سب ان سے ڈرے ہوئے ہیں، سب ان سے سہمے ہوئے ہیں۔ میاں داؤد کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر گجرانوالہ وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، اس حملے کے جو مرکزی کردار تھے، جن کو پکڑا گیا تھا، جنہوں نے حملہ کیا تھا، جو قاتل تھے، میاں داؤد ان کے وکیل تھے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ میاں داؤد کی پریس کانفرنسز کو پوری جو ہے ٹی وی پر چلایا گیا تھا، تمام ٹی وی چینلز پر ان کو کوریج دی گئی تھی، پھر پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی ان کو کوریج دی تھی۔ یہ تمام تر حقائق ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس جو ہے منیب اختر، اور جسٹس جو ہے مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ مظاہر علی نقوی صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، پھر ان کو انہی کی شکایت کے اوپر جو ہے مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرایا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے کہ کس طرح میاں داؤد عمران خان ان کی فیملی پر حملے کر رہے ہیں، سابق خاتون اول کے اوپر حملے کر رہے ہیں، جن کا نہ سیاست سے تعلق ہے۔ وہ ایک مذہبی جو ہے خاتون ہے، غیر سیاسی خاتون ہے، انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ کیا ان کا یہ قصور ہے کہ وہ جو ہے نماز پڑھتی ہیں؟ کیا ان کا یہ قصور ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی؟ کیا یہ ان کا قصور ہے کہ وہ دین پر عمل کرتی ہیں؟ یہ وہ تمام تر حقائق ہیں، تمام تر چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میاں داؤد اس نے تمام حدیں، تمام جو ہے رکاوٹیں عبور کر لی ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ایسے کرداروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر مریم نواز کا نام لینے کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے، ایف آئی اے جاگ سکتی ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے اوپر ادارے خاموش کیوں ہیں؟ آخر کیوں نہیں میاں داؤد کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا؟ ان سے آخر کیوں نہیں پوچھ گچھ کی جا رہی کہ آپ نے یہ جو گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کو آخر اس کی اجازت کس نے دی ہے کہ آپ ایک خاتون کو کال گرل کہیں؟ پھر آپ جو ہے ایک سابق وزیر اعظم، ملک کی مقبول لیڈر کی اولاد کو جو ہے ان کے اوپر بھی آپ سوالات اٹھائیں، سنگین گفتگو کریں، تو ہمیں امید ہے کہ تحریک انصاف بھی اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے گی اور ادارے بھی جاگیں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔